قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ سوال تھا حضرت، کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی، اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا اور ایسی کون سی نظر و یہ مناسب مجھے لوکیشن پتا کرنی ہے کون سی ابھی تک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا تھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ سبھی بھائی ہمارے سن رہے تھے۔ یہاں دیکھیے، یہاں الحمدللہ جو بھی باتیں شیخ محترم نے بیان کی ہے، ان تمام باتوں کے دلائل بھی شیخ محترم نے حوالے کے ساتھ دیا ہے۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسٹیج پر بیٹھیں۔ میرے بھائی صاحب کو بولو وہ بھی اختلاف کرنا ہے، اپنی حکمت سے بات کرو، کسی بھی اختلاف کرنا نہیں ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ نام جانتا نہیں یار بھائی صاحب، ایک منٹ بھائی، میں سنو نا، مسجد بازو میں ہے، اس کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ نہیں بھائی دیکھو بھائی صاحب، جس انداز سے آپ پوچھ رہے ہیں سوال ایسا نہیں ہوتا یار۔ بھائی صاحب آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اختلاف کا بھی ایک ادب اور طریقہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سکون اور شانتی کے ساتھ بیٹھیں۔ جیسے ابھی تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بھی باتیں اسٹیج سے کہی جائیں گی پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ، اور انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں کہی جائیں گی، کوئی بھی بات قصے اور کہانیوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سکون کے ساتھ بیٹھے، الحمدللہ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سکون اور شانتی کے ساتھ بیٹھ کر کے شیئر کر رہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں آپ نے خود کہا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیں، سجدے کی جگہ بنا لیں۔ ایک عمومی بات ہے جو ساری امتوں کے لیے، اور یہ وعید ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے۔ ایک چیز جس کا وقوع امت میں نہ ہو سکتا ہو، بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرائیں گے؟ ایک چیز جس کا خوف ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت اس بات کی فکر تھی، اس بات کا خوف تھا، اور آپ مسلمانوں کو اس چیز سے خبردار کر رہے تھے۔ تو بلا شبہ میں یہ بات مانتا ہوں، جیسا کہ بعض احباب نے کہا کہ حالات اچھے نہیں، ہم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ہم اس کے خلاف نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو بلکہ اتحاد، آپس میں محبت کا ماحول ہو، دشمنی اور جھگڑے فساد کا ماحول نہ بنے، ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمی میں دوسروں کو سمجھانے والے ہوں، اور دوسرے سارے معاملات میں، دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، بھوکے کو کھلانے والے ہوں، کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آنے والے ہوں، اس کو ہمدردی کرنے والے ہوں۔ ہم آپس میں محبت ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم نفرت کی دعوت نہیں دے رہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے امت کو کیا بول رہے تھے؟ کیوں آپ لعنت کر رہے تھے یہود و نصارہ پر؟ صرف اس لیے کہ ان پر لعنت تھی؟ صحابہ نے کیا سمجھا اس کو؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اس لیے ڈرا رہے تھے یحذر ما صنعوا، آپ ڈرا رہے تھے اس چیز سے جو انہوں نے کی۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں کے لیے خوف ہی اس بات کا، تو آپ کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں آپ تنبیہ کریں گے؟ کیوں نصیحت کریں گے؟ کیوں آپ اس کے بارے میں فکر کریں گے؟ آخری وقت میں وہ بھی
اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اس چیز کے بارے میں آخری وقت میں ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ یہ چیز ہونے والی نہیں مسلمان میں۔ ایسا ہو سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تعلیم دینے کے لیے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہوں، جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے، وہی نبی وہی رسول کیا آخری وقت میں ایسی بات کریں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی وقوع ہونے والا ہی نہیں تھا؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ اصولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات یہاں کہی جا رہی ہے یہ قاعدے اصول کی بات ہے۔ ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کو حدیث کی کتابیں آیت ہیں، آیت قرآن میں ہے شرک کے بارے میں، تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ اب ہم اپنے اپنے طور پر دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا نام نہیں دیا، کسی علاقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو کیا ہم اس پر بولنا چھوڑ دیں؟ فوراً کوئی بھی آ کے کہہ رہے بتاؤ کون کرتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری کہ میں بتاؤں کہاں کون کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کسی کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ قانون بھی ہاتھ میں نہ لے، وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، وہ نصیحت کرے۔ وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے گا، نصیحت سے فائدہ ہو۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر شرک کرتا ہو یا سجدہ کرتا ہو قبر کو یا کچھ اور غلط کام کرتا ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔ ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس سے تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے پھر بھی ہمارا بھائی لا علم میں ایسا کر رہا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا۔ اگر کہ آپ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے ہم دیکھیں کہیں ہوتا ہے تو ہم روکیں۔ ایک اصولی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ ہم کسی علاقے کا نام لے کے، میں نے کسی تقریر میں کسی علاقے کا نام نہیں لیا، کسی آدمی کا نام نہیں لیا، تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اگر کوئی آدمی کہے چوری بری چیز ہے، کوئی آدمی آ کے بتائیے کون چور ہے، اس مجمع میں کوئی چور ہے کہ بتاؤ، میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں چوری بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، جوا بری چیز ہے، کیا یہ بتانا غلط ہے؟ فوراً کوئی مجمع میں سے آ جائے میرے پاس ہے، بتائیے میں سے جوا کون بہت کھیلتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم، تو پھر آپ نے کیوں کہا جوا کھیلنا غلط ہے؟ بھائی جوا غلط ہے، اب کوئی نہیں کھیلتا ہے یہاں سے جوا، شراب نہیں پیتا ہے، چوری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ گناہ جب قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، حدیثوں میں جب آیا ہے تو ہم امت کو نہیں بتائیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کریں؟ تو ہمارا کام ہے یہ بتانا۔ اب کہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہو، رشتہ داروں میں دور کہیں اور آپ بتائی مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے دشمن بن جائیں، جیسے بعض احباب نے کہا کہ حالات برے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ اتحاد کیوں نہیں؟ اتحاد تو ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے فرقہ فرقہ مت بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے، تو ہم قرآن کو تھامے رہیں، اسلام کو تھامے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم تھامے رہیں، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ پھر بھی سمجھنے میں کچھ مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تب بھی ہم کسی کو اپنا بھائی نہیں ایسا نہیں بولتے ہیں۔ وہ ہمارا بھائی کیوں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں منع ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ پوری تقریر میں نے ایسے کہیں کہا کہ ہم کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، مسلمان کو ٹکڑے ہونا چاہیے، کسی کا دشمن ہم کو بننا چاہیے؟ نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم قریب کریں گے، محبت سے اس کو سمجھائیں گے۔ یہ ماحول ہمارا بنانا ضروری ہے، اس سے آپ جذباتی اگر ہو جائیں تو ماحول خراب ہوگا، اس سے کیا حل نکلے گا بتائیے؟ ہاں اگر میں کسی کا نام لے کے کسی کے اوپر تنقید کروں، آپ مجھ کو بول سکتے ہو کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، کہاں کہا انہوں نے ایسا، کہاں کیا انہوں نے ایسا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک عمومی بات میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جتنی برائیوں کے بارے میں آیا ہے کہ ہم سب بولنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمارے پاس پروف ہونا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں۔ اصولی بات بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس فلاں علاقہ، فلاں آدمی، فلاں دیہات اس کی مثال ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے وقت، قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں مرد اور عورت گندی حرکت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں زنا کاری کریں گے، راستوں پر جیسے گدھے کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس کی مثال نہیں ہے؟ کہاں ہے بتاؤ، ایسا کون کر رہا ہے ایسا؟ بھئی حدیث میں آیا ہے ایسا ہوگا، لیکن آپ نے کر نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، اس کا مطلب کیا کریں؟ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے،
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात चाहे हमें जिंदगी भर न देखे, वो गलत हो सकती है, फिर क्या ईमान लाए हम अपने नबी पर? हम अपने नबी पर क्या ईमान लाए? हमने नहीं देखा आपकी जिंदगी में से, लेकिन हम अपने नबी की बात को हक मानते हैं। आपने बता दिया ऐसा होगा, होगा। आपको खौफ था एक चीज का कैसा हो सकता है, हम मानते हैं कि हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं कहीं से मिसाल भी आपके सामने रखूं, नहीं, रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखे तो क्या हम बताना छोड़ दें उसको? तो ये याद रखें कि इस तरह की जो भी बातें होती हैं ये दीन के बारे में जज्बाती की वजह से होती हैं। ठंडे दिल से अगर कोई आदमी गौर करे तो बहुत सारी बातें उसकी समझ में आ सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें बयान की हैं, चाहे हमको वो दिखाई दे न दे, हमारी जिंदगी में हमारे सामने आए न आए, लेकिन आपने बता दिया, वो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा पक्की बात है। हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, बस हमारे नबी ने बता दिया, हम मानते हैं उसको, चाहे हमको दिखाई दे या ना दे। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए। तो जो भी बातें, अभी बहुत सारी बातें थी, वक्त उसमें काफी निकल गया और अब आपने कहा कि भाई बात समेट लें अपनी, लेकिन याद रखें कि जितने भी ईमान वाले हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं, अल्लाह को माबूद बरहक मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी रसूल मानते हैं, खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, इस्लाम को अल्लाह का दीन मानते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी गलती में मुब्तला हो, हम उनको इस्लाम से बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि इतने दौर के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूरी की वजह से, माहौल के बिगाड़